بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وقنا شرور أنفسنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. آگے مصنف رحمہ اللہ وَهُوَ السَّابِقُ پر دو تفریع ذکر کر رہے ہیں. پیچھے جو کہا کہ وَمِنْهَا رَدُّ عَيْنِ الْمَغْصُوبِ اِذَا غَصَبَ مِثْلِيًّا بالمثل ہے. وَمِنْهَا زَمَانُ الْمَغْصُوبِ بِالْمِثْلِ وَهُوَ السَّابِقُ. مغصوبہ شے کا تاوان مثل سے دینا اور یہ مثل ہی مقدم ہے قیمت سے. اس مثل پر دو تفریع ذکر کر رہے ہیں. مثل مقدم ہے قیمت سے. اس پر فرما رہے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کسی دوسرے شخص کا ہاتھ قصدن کاٹے اور پھر اس کو قصدن قتل بھی کر دے، ہاتھ ٹھیک ہونے سے پہلے اس کو قصدن قتل بھی کر دے، تو ولی مقتول کے لیے درست ہے، جائز ہے کہ وہ قاتل کا بھی اسی طرح پہلے ہاتھ کاٹ دے اور پھر اس کو قتل کر دے. ان کے دونوں جنایتوں میں تداخل نہیں ہوگا، دونوں جرم دونوں جنایت ایک نہیں ہوں گے، بلکہ ہاتھ کاٹنا الگ جرم اور قتل کرنا الگ جرم شمار ہوگا. ان میں تداخل نہیں ہوگا کہ ایک جرم دوسرے میں داخل ہو جائے اور جنایت اور بدلہ دونوں کا ایک ہی قصاص ہو، ایسا نہیں ہے. بلکہ جیسے قاتل کی طرف سے دو فعل ہو گئے، ہاتھ کاٹنا الگ فعل اور قتل کرنا الگ فعل، تو ایسے ہی قاتل کے اس فعل کو برابر کرنے کے لیے مقتول کے اولیاء کے لیے بھی جائز ہے کہ وہ بھی قاتل کے ساتھ یہی دو کام کرے، ہاتھ بھی کاٹے اور پھر اس کو قتل بھی کر دے. اور ان کی مرضی ہے، مقتول کے اولیاء کی ان کی مرضی ہے. اگر وہ صرف قتل کرنے پر اکتفا کرتے ہیں تو یہ بھی جائز ہے، اس لیے کہ جب ان کے لیے بالکل معاف کرنا ہی جائز ہے، قصاص کو بھی معاف کر دے، ان کی مرضی ہے، ان کا حق ہے. تو اگر وہ مکمل قصاص ہوئی کو معاف کرنے کا اختیار ان کو ہے، تو ایسے ہی اگر صرف ہاتھ کاٹنے کو معاف کر دے اور صرف قصاص لے لے تو یہ بھی ان کے لیے جائز ہے. اور ان کے فعل کو برابر کرنے کے لیے اگر دونوں کرے تو یہ بھی ان کے لیے کیا ہے؟ جائز ہے. کہنے کا مقصد ہے کہ ان کے جرائم میں جنایت میں تداخل نہیں ہوگا، بلکہ ہر ایک الگ الگ جرم اور جنایت شمار ہوگی. جبکہ حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں، ان کے دونوں جنایتوں میں تداخل ہوگا. ولی مقتول کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ہاتھ الگ کاٹے اور قتل الگ سے کر دے، دو فعل جائز نہیں، بلکہ ہاتھ کا کاٹنا یہ جنایت یہ قتل میں داخل ہو جائے گا، ایک ہی جرم شمار ہوگی. اس لیے اولیاء مقتول صرف اور صرف قصاص لے سکتے ہیں، ہاتھ نہیں کاٹ سکتے. یہ صحابین حضرات فرماتے ہیں یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی آدمی دوسرے کو مار کر اس کو قتل کر دے. اگر 10-15 مرتبہ انہوں نے لکڑی سے مارا یا اینٹ سے مارا اور قتل کر دیا، تو یہ جتنی مرتبہ مارا ہے یہ ضربات مختلفہ یہ ایک ہی قتل میں شمار ہے. اس کا مطلب ہے قصاص ہے بس. یہ نہیں کہ اب مقتول کے اولیاء بھی ان کو 15 مرتبہ مارے اور 15 مرتبہ میں اس کو قتل کر دے، یہ نہیں ہے. جیسے ضربات مختلفہ وہ ایک جرم بن گئے، اس لیے اس کا بدلہ ایک ہی قصاص. ایسے ہی اگر ہاتھ کاٹا ہو اور ابھی وہ زخم ٹھیک نہیں ہوا کہ آگے قصدن قتل بھی کر دیا، تو اب یہ دونوں جرم ایک ہی شمار ہوں گے اور صرف ان کا بدلہ قصاص ہوگا. اولیاء مقتول اس کا ہاتھ
الگ سے کاٹ دے اور الگ سے قتل کر دے، یہ ان کے لیے درست نہیں ہے۔ یہ کون فرماتے ہیں؟ حضرات صاحبین فرماتے ہیں۔ جبکہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو آپ کا استدلال ہے یہ ظاہراً صورت سے ہے، آپ معنی سے استدلال کر رہے ہو، اور ہم صورتاً کو دیکھتے ہیں۔ صورتاً قاتل نے دو کام کیے، تو اس لیے مقتول کے اولیاء بھی دو ہی کام کریں گے تاکہ قاتل کے فعل اور اولیاء مقتول کے فعل میں مساوات پیدا ہو۔ اس لیے کہ قاتل نے جب دو کام، ہاتھ الگ کاٹا، ابھی ہاتھ ٹھیک ہوا نہیں تھا کہ پھر قصداً قتل بھی کر دیا، تو یہ بعین ہی یہی کام مقتول کے اولیاء کر دے، یہی اس کا مثل ہے، اور مثل مقدم ہے قیمت سے، تو یہ بھی تو اس کا مثل ہے نا۔ انہیں دو کام کیے، یہ بھی دو کام کر لے، چونکہ مثل مقدم ہوتا ہے معنوی سے، قیمت سے، اس لیے اولیاء مقتول بھی ظاہری صورت کو دیکھتے ہوئے ان کے لیے بھی دونوں کام کے اختیار ہیں۔ کوئی امام صاحب کا مذہب سمجھ میں آ گیا؟ شارح کہتے ہیں جو متن میں مسئلہ ذکر ہے، صورت مسئلہ کہ ایک آدمی دوسرے کا قصداً ہاتھ کاٹ دے، ابھی ہاتھ ٹھیک ہوا نہیں کہ پھر اس کو قصداً قتل بھی کر دے، تو یہ جو امام صاحب اور صاحبین کا اختلاف ہے، یہ مسئلہ اس کی 8 صورتیں ہیں۔ اس کی کتنی صورتیں ہیں؟ 8 صورتیں ہیں۔ ہاتھ کٹنا اور قصداً قتل کرنا، یا دونوں عمدن ہوگا یا یہ دونوں خطأً ہوگا، یا ان میں سے ایک عمدن، ہاتھ کٹنا عمدن، قتل کرنا خطأً، یا ہاتھ کٹنا خطأً اور قتل کرنا عمدن۔ کتنی صورتیں ہو گئی؟ 4 صورتیں ہو گئی۔ دونوں عمدن ہو، ہاتھ کا کاٹنا اور قتل کرنا، دونوں خطأً ہو، ہاتھ کاٹنا عمدن اور قتل کرنا خطأً، اور چوتھی صورت ہے کہ ہاتھ کاٹنا خطأً ہو اور قتل کرنا عمدن۔ یہ 4 صورتیں، 2 حالتیں ہیں۔ ہاتھ کا کاٹنا، ہاتھ جب کاٹ دیا ہے تو اس وقت درمیان میں صحت آئی ہے یا نہیں آئی؟ تو یا تو اس میں صحت ملی ہوگی، یعنی ہاتھ کاٹنے کے بعد تندرست ہو گیا پھر اس کو قتل کیا، یا درمیان میں صحت نہیں ملی تھی، ابھی ہاتھ ٹھیک ہوا نہیں تھا کہ پھر قتل کر دیا۔ تو اب یہی 4 صورتیں، 4 ضرب 2 کتنے ہو گئے؟ 8 صورتیں ہو گئی۔ دونوں عمدن ہو، درمیان میں ہاتھ ٹھیک نہیں ہوا، دونوں خطأً ہو، ہاتھ ٹھیک نہیں تھا، تو یہ 4 صورتیں تھی، ہاتھ ٹھیک نہیں تھا، اور پھر یہی 4 صورتیں ہیں کہ ہاتھ ٹھیک ہو گیا ہو۔ اور کتنی صورتیں ہو گئی؟ 8 صورتیں ہو گئی۔ جن 4 صورتوں میں ہاتھ ٹھیک ہو کے پھر انہوں نے قتل کیا ہے، وہ جو 4 صورتیں ہیں، درمیان میں اس کو صحت مل گئی تھی، ہاتھ ٹھیک ہو گیا تھا، پھر دونوں کو عمدن کاٹ دیا، ہاتھ عمدن کاٹا، ہاتھ ٹھیک ہو گیا تھا، پھر عمدن قتل کر دیا۔ عمدن کیا کر دیا؟ تو اگر دونوں عمدن ہو، دونوں عمدین ہو، اگر یہ قتل ہاتھ کاٹنے کے بعد پایا گیا ہے تو یہ 2 جرم شمار ہوں گے، 2 جرم شمار ہوں گے بالاتفاق، ان میں تداخل نہیں ہوگا، برابر ہے کہ یہ دونوں عمدن ہو یا خطأً ہو، یا ایک عمدن ہے یا ایک خطأً ہے۔ اگر تندرستگی مل گئی اس کو، ہاتھ صحیح ہو گیا تھا پھر عمدن قتل کر دیا، تو یہ چاہے عمدین ہو، چاہے دونوں خطأً ہو، چاہے ایک عمدن اور ایک خطأً ہو، یہ بالاتفاق ان دونوں جنایتوں میں تداخل نہیں ہوگا، الگ الگ جرم شمار ہوں گے، الگ الگ۔ اب دیکھو اگر دونوں عمدن ہے، اگر دونوں عمدن ہے تو مقتول کے اولیاء کے لیے جائز ہے کہ پہلے ان کا ہاتھ کاٹے، پھر ہاتھ کے ٹھیک ہو جانے کے بعد اس کو کیا کرتے؟ پھر اس کو قتل کر دے۔ پہلے ہاتھ کاٹے پھر اس کو قتل کر دے، مقتول کے اولیاء کے لیے جائز ہے، کیونکہ ان دونوں جرم میں تداخل نہیں ہے، دونوں الگ الگ جرم شمار ہوں گے۔ اگر دونوں خطأً ہے تو ایک ہاتھ کی کتنی دیت ہے؟ جی، ایک ہاتھ کی دیت کتنی ہے؟ آدھی دیت ہے، نصف دیت، لہذا نصف دیت لے لے، اور چونکہ قتل بھی خطأً ہے تو پوری دیت لے، تو 1.5 دیت اس سے لے لے گا۔ ہاتھ کی الگ دیت ہوگی اور پورے نفس کی الگ دیت ہوگی، اس لیے کہ جرم الگ الگ ہے، اس لیے تداخل نہیں ہوگا،
بالاتفاق. اگر ایک عمدن ہے اور ایک خطأن ہے، اگر ہاتھ عمدن کاٹا ہے تو اس کا قصاص ہے، عمدن ہاتھ کاٹے، قتل خطأن ہے اس کی دیت لے گا. اگر اس کا برعکس ہے، ہاتھ خطأن کٹ گیا تو نصف دیت لے گا، اور قتل عمدن ہے تو اس کا قصاص لے گا. اس کا کیا لے گا؟ قصاص. یہ جو 4 صورتیں ہیں جس میں ہاتھ ٹھیک ہونے کے بعد پھر اس نے قتل کیا ہے، چاہے عمدن ہو یا خطأن ہو، اس صورت میں بالاتفاق دونوں جرم الگ الگ ہوں گے. ان میں بالاتفاق تداخل نہیں ہوگا، ان میں تداخل نہیں ہوگا. لیکن اگر ہاتھ ٹھیک نہیں ہوا، ہاتھ کاٹا ہے اور ہاتھ ٹھیک ہوا نہیں کہ اس کو پھر قتل کر دے، تو اگر یہ دونوں عمدین ہے تو یہ صورت مسئلہ متن میں موجود ہے. امام صاحب کے نزدیک تداخل نہیں ہوگا، صاحبین کے نزدیک تداخل ہو جائے گا. یہ صورت مختلف ہی ہے، صاحبین کے نزدیک تداخل ہے، امام صاحب کے نزدیک تداخل نہیں. صاحبین کے نزدیک ایک ہی جرم ہے، بس اس کو قتل کر دے قصاصاً، ہاتھ نہیں کاٹ سکتا قصاصاً. اور اگر یہ دونوں خطأن ہے، دونوں خطأن ہے، تو اس میں بالاتفاق تداخل ہو جائے گا. ان میں بالاتفاق تداخل ہوگا. امام صاحب اور صاحبین کا اتفاق ہے، تداخل ہے، چونکہ دونوں خطأن ہے، ہاتھ ٹھیک ہوا نہیں، اس لیے ایک ہی دیت لازم ہوگی نفس کی. اس لیے کہ ہاتھ کاٹنے سے رعایت کر جاتا ہے، مفضی الی الموت ہوتا ہے، اس لیے ایک ہی جرم شمار ہوگا. اور اگر دونوں الگ الگ ہیں، ایک خطأن ہے اور ایک عمدن ہے، چاہے پہلا عمدن ہو دوسرا خطأن ہو، یا چاہے پہلا عمدن ہو خطأن ہو دوسرا عمدن ہو، اگر دونوں صورتیں مختلف بنتی ہے تو اس میں بالاتفاق تداخل نہیں ہوگا، اس لیے کہ جرم الگ الگ ہوں گے. خطا عمد میں تداخل نہیں کر سکتے. جب ایک خطأن اور ایک عمدن ہو میں تداخل بالاتفاق نہیں ہو سکتا. ہاں دونوں خطأن ہو یا دونوں عمدن ہو اس میں تداخل ہو سکتا ہے. جیسے صاحبین کے نزدیک اگر عمدن ہے تداخل ہے، امام صاحب کے نزدیک تداخل نہیں ہے. وہ سابق کی استدلال کرتے ہوئے امام صاحب کہتے ہیں کہ مالک کے حق کی پوری رعایت ضروری ہے، یہاں قاتل کے حق کی پوری رعایت ضروری ہے. اور وہ جیسے غصب میں مثلی میں حق کی رعایت ہوتی ہے، کیونکہ وہ صورتاً بھی شے مغصوبہ کا مثل ہے اور معنن بھی مثل، ایسا ہی یہاں قاتل سے چونکہ 2 فعل ہو گئے تو مقتول کے حق کی رعایت ضروری ہے کہ وہ بھی قاتل سے وہی 2 کام کرے، ہاتھ بھی کاٹے اور قتل بھی کر دے. کوئی مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ تو 8 صورتیں ہو گئی. 8 صورتوں میں صرف 2 صورتوں میں عمدین میں اختلاف ہے، عمدین میں اختلاف ہے، باقی ساری صورتیں متفقن علیہ ہے. شارح کہتے ہیں یہ اس وقت ہے کہ جب ہاتھ کاٹنے والا اور قتل کرنے والا شخص واحد ہو. اگر 2 شخص ہوں، ہاتھ کاٹنے والا الگ ہے، قتل کرنے والا الگ ہے، تو یہ 8 صورتیں 8 ضرب 2 پھر کتنی ہو جائے گی؟ پھر 16 ہو جائے گی، پھر 16 کی صورتیں بن جائے گی. شارح کہتے ہیں پھر اس میں تفصیلات بڑی لمبی ہو جائے گی، اپنی جگہ پر معلوم ہوگی. وہ اپنی جگہ کون سی ہوگی؟ فقہ میں معلوم ہو جائے گی، اس لیے انہوں نے وضاحت نہیں کی. لیکن اتفاق اور اختلاف بائن ہی یہی اس صورت میں ہے کہ ایک صورت اختلافی ہے اور باقی ساری صورتیں اتفاقی ہے. کوئی مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ چونکہ مثل مقدم ہے، امام صاحب نے اسی سے استدلال کیا کہ قاتل کے حق مقتول کے حق کی رعایت اسی میں ہے کہ پہلے جیسے قاتل نے ہاتھ کاٹا اور پھر قتل کیا، ایسا ہی مقتول کے اولیاء بھی ان کے ساتھ وہی کر دے تاکہ اس کا مثل، اس کا فعل اس کے فعل کے مساوی ہو جائے. دوسرا مسئلہ وہ ہوا سابق سے امام صاحب کے استدلال. یہ مسئلہ آپ شاشی میں پڑھ چکے ہو کہ جب کوئی آدمی دوسرے کا مثلی شے غصب کر لے، ایک آدمی دوسرے کا مثلی شے غصب کر دے، تو جب تک مثل موجود ہے بازار میں تو مثل لوٹانا ضروری ہے مالک کو، کیونکہ مثل میں مالک کے حق کی مکمل رعایت ہے. اس لیے کہ یہ مثل جو ہے اس شے مغصوبہ کا صورتاً بھی اسی جیسا ہے اور معنن بھی اسی طرح ہے. گندم غصب کی ہے تو گندم کے مثل گندم ہے، لہذا اگر 5 من گندم غصب کیے تو 5 من گندم دے دے. یہ 5 من گندم اسی گندم جیسا ہے، شکل و صورت کے اعتبار سے بھی ہے،
اور معنن یعنی قیمتاً، قیمت بھی دونوں کی ایک جیسی ہے، تو مالک کی حق کی رعایت اس میں زیادہ ہے۔ اس لیے امام صاحب فرماتے ہیں کہ جب تک مثل موجود ہوگا تو مثل دے گا، اگر مثل ختم ہو جائے، بازار سے منقطع ہو جائے، لوگوں کے ہاتھوں سے بھی ختم ہو جائے، تو پھر امام صاحب فرماتے ہیں غصب کے دن کی قیمت کا اعتبار ہوگا، یوم الخصومت، یوم الخصومت کے دن، غصب نہیں، یوم الخصومت کے دن کی قیمت کا اعتبار ہوگا، جس دن لڑائی ہوگی۔ لڑائی تبھی ہوگی جب معاملہ عدالت کو جائے گا، تو امام صاحب فرماتے ہیں خصومت کے دن کی قیمت کا اعتبار ہے، اس لیے کہ خصومت کے دن کی قیمت اس لیے لگائی کہ جب تک قاضی کے ہاں فیصلہ نہیں جائے گا، قاضی کے لیے لڑائی ہوگی، قاضی کے ہاں فیصلہ جائے گا، قاضی غاصب کو مجبور کرے گا کہ بھئی اس کے لیے مثلی شے لے آؤ، تو جب عدالت کی طرف سے احکامات ہوں گے تو پھر یہ آدمی یہ نہیں تنخواہ والا کام کہ اے سی کے کمرے میں بیٹھا ہوا کہتا ہے بازار میں نہیں ہے، ایسا نہیں ہوگا، بازار میں نہیں ہے، بلکہ جب عدالت کا فیصلہ ہوگا تو یہ باقاعدہ بازار جائے گا، ڈھونڈے گا اس کے لیے مثل شے لانے کے لیے، اس لیے کیونکہ مثل مقدم ہے تو یہ بازار جا کے اس کے لیے مثل لائے گا، اگر مل گیا تو ٹھیک ہے، نہ ملا تو اس دن کی قیمت کے اعتبار ہوگا۔ ظاہر بات ہے ایک شے جب بازار میں ملتی ہو قیمت اور ہوتی ہے، اور جب بازار سے نایاب ہو جائے، ناپید ہو جائے تو پھر اس کی قیمت اور ہو جاتی ہے، وہ چیز مہنگی ہو جاتی ہے۔ اس لیے امام صاحب فرماتے ہیں کہ خصومت، یوم الخصومت کے دن کی قیمت کا اعتبار ہوگا، جس دن لڑائی ہوگی، معاملہ عدالت جائے گا، اس دن کی قیمت جو بھی اس شے کی قیمت ہوگی وہ غاصب پر واجب ہوگی مالک کو دینے کی، اس دن کی قیمت کا تاوان دے گا۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، بلکہ غصب کے دن کی قیمت کا اعتبار ہوگا، جس دن غصب کیا ہے ہم اس دن کی قیمت کیا دیکھیں گے، اس دن قیمت کیا چل رہی تھی، اس دن جو قیمت ہوگی وہی قیمت مالک کو دے گا۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ اس کو قیاس کرتے ہیں ذوات القیم پر، ذوات الامثال کو قیاس کرتے ہیں ذوات القیم پر، اگر وہ مثلی شے نہ ہو بلکہ ذوات القیم میں سے ہو، جانوروں میں سے ہو، لکڑیوں میں سے ہو، یا کوئی اور شے ہو جو اس کا مثلی نہیں، اگر ذوات القیم میں سے ہے تو بالاتفاق غصوبت کے دن کی قیمت کا اعتبار ہوگا، غصب کے دن کی قیمت کا اعتبار ہوگا، خصومت نہیں، غصب کے دن کی قیمت کا اعتبار ہوگا، جس دن غصب کیا بالاتفاق۔ امام صاحب اور صاحبین کا اس پر اتفاق ہے، تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب اس مثلی شے کا مثل بازار میں ختم ہو گیا تو یہ ذوات القیم کے ساتھ لاحق ہو جائے گا، اور ذوات القیم میں وہ خصومت، وہ غصب کے دن کی قیمت کا اعتبار ہے، تو اس میں بھی غصب کی قیمت کے دن کا کیا ہوگا، اعتبار ہوگا۔ ذوات القیم میں اتفاق ہے اور یہ بھی ذوات القیم ہی کے ساتھ لاحق ہو جائے گا۔ امام صاحب فرماتے کہ نہیں، یہ قیاس درست نہیں ہے، یہ قیاس ذوات الامثال کو ذوات القیم پر قیاس درست نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ذوات القیم میں جو ہوتی ہے